زبان ہے. تو جناب والا آپ نے ایسی بات کی کہ وہی بات کہ دل میں اتر گئی، دل سے نکلی اور دل میں اتر گئی. یہی خوبی ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جب اخلاص ہوتا ہے تو باتیں دل میں اترتی ہیں. آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی. فقط اب تشریف لائیں گے جناب. آپ کا موضوع تھا، ابھی آپ کو فرما رہے تھے معاصر سماجی رویوں کی تہذیب اور رسوائے خسانہ. اور اب پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا، ماہر تعلیم ہے جنوبی پنجاب سے، رحمت للعالمین بحیثیت سفیر امن و سلامتی. امن کیا ہے، سلامتی کیا ہے، دل میں ہوتا. دین النصیحہ کیا ہے، فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ایکسیلنسی مسٹر ضیاء الحق DG IRI Islam Abad, distinguished guests, my dear students, civil society members, media members, and other audience, respected sisters, especially my sister who is the host of this beautiful spiritual sacred gathering. First of all, I would like to thank to Almighty Allah who blessed us to be the part of this sacred gathering. And secondly, I am really thankful to the host organization Paigam Pakistan, Madam Muniba Khabar Shahzad, Mr. Ahmed Khabar Shahzad, who are all the way long very kind enough to me to remember on this beautiful morning in this sacred Siratul lil Alameen Sallallahu Alaihi Wasallam conference. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. واجمل من کلم ترکت عینی وافضل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. Audience, it is 21st century and we are celebrating یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوڈے، جن کا نام محمد ہے. محمد غیر منقوط لفظ ہے. یہ میرلی سپرلیٹو ڈگری ہے عربی زبان میں کہ ایسی شخصیت جس کی بھرپور تعریف کی گئی. اور آج مجھے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنے محبوب کو بھیجا ہے. رسولاً، تمہارے اندر اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے انعامات تم پر برسات ہو رہی ہو تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا زبان حال سے تذکرہ کیا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تذکیر کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ،
آپ ہمیں یاد کریں گے تو ہم آپ کو یاد کریں گے۔ تو آج یہ جو محفل ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اس بات کا شکر ادا کرو کہ ہمارے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترکبہ ہے، تو ہمیں آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج یہ شکر کی اس محفل میں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بطور نبی ان کے مبعوث ہونے پر اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس ہستی کو اللہ جل شانہ نے عبداللہ کے نطفے سے پیدا کیا ہو اور وہ آمنہ کی کوکھ سے جنم اس نے لیا ہو، اس شخصیت نے، جس کا مطلب ہی دنیا کو امن دینے والی ہو، تو وہ رحمت للعالمین بھی ہو، تو ان کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ غور طلب ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعیدی صاحب نے جو فرمایا کہ صرف نعتیں پڑھ لینا اور ذکر کر لینا اور سر جھوم لینا یہ بیسیکلی اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ بقول اقبال عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ بھی کریں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں بھی، لیکن عمل بھی اس کے لیے شرط ہے۔ عمل کم ہیں اور تقریریں بہت ہیں، یا رسول اللہ تیری سنت کی تشہیریں بہت ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں حاضری کے بعد ہماری لائف کی ریزولوشن، ہمارا مینیفیسٹو چینج ہونا چاہیے، اور ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر مخالفین تبرہ کرتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی خاتون چند دن کوڑا پھینکنے نہیں آئی تو آپ اس کی خیریت طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس نبی کے ماننے والے، اس کے پیروکار ہیں، تو ہمیں بس آپ جناب طیب حفیظ چیمہ RPO اور حضرت والا کی تقریر کے بعد ہم دوسرا فیز شروع کریں گے اور وہ قومی ترانے سے آپ تقریر فرمائیے۔ بسم اللہ جی۔ تو ہم نے اس بابرکت محفل سے اس ریزولوشن کے ساتھ جانا ہے کہ ہمارے معاشرت میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگریشن ہے، اضطرار ہے، اور عدم برداشت اور تحمل کا نہ ہونا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا گیا کہ یا امیر المومنین ہمیں عقل کے بارے میں بتائیے کہ عقل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نصف عقل صبر ہے اور نصف عقل تحمل ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کس قدر یہ صفت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم سیرت النبوی کے جو مختلف چیپٹر ہم نے پڑھے، مختلف کتابیں پڑھی، تو ان میں مخصوص انداز میں ان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر لکھنے والا اور بولنے والا لفاظی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گانوں کی طرز پر نعتیں سنتے ہیں اور ان کے اوپر سر دھنتے ہیں۔ جو پیغام ہے، جو حکم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی پیروی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں ان کے اوپر پتھر پھینکے ہیں تو وہی نازل ہو جاتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ جو پتھر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے ہیں۔ تو اب اللہ کا حکم اور قرآن، اور دیکھیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ وحی سے جدا نہیں ہے، وحی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ تو ہم صرف نعتیں سن کر سر جو دھنتے ہیں اس کی بجائے اگر عمل کی شاہراہ پر، دستور عمل پر ہم چل نکلیں اور روز ایک چھوٹی سی اپنے اندر ایک تبدیلی لے آئیں کہ معاشرے کے اندر ایک مفید شہری بننا ہے۔ دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، اور ہم نے یہ اس سے بالکل برعکس ایک طریقہ کار اپنا لیا ہے۔ میں چونکہ دفاتر سے منسلک ہوں، اداروں سے منسلک ہوں، تو وہاں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تکلیف پیدا کرنا اچھے افسر کی نشانی گنا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رحمت ہے اور ان کا جو شان نزول ہے اس کائنات کے اندر، وہ بطور رحمت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بیت رضوان ہو، حلف الفضول ہو، ہجرت حبشہ ہو، ان سب کے اندر آپ دیکھیے میثاق مدینہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم صلح جوئی کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو میثاق مدینہ ہے اس کی اتنی پذیرائی ہے کہ اس میں دنیا کا کہتے ہیں کہ پہلا تحریری دستور ہے۔ ہم اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات بھی اپنے اندر انکلکیٹ کریں، جاگزین کریں، ان کو حرز جاں بنائیں۔ ہم اپنے اندر ان کے اعمال جو تھے، افعال جو تھے، کہ جب بھی آپ دیکھیے کہ جو خاتون ان کے راستے میں کانٹے اور کوڑا پھینکتی تھی، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، پہلی بار جو ہجرت کے لیے لوگ گئے، دوسری بار 83 لوگ اور کچھ 12 خواتین، ان سب کو وہاں لے جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انکاؤنٹر سے احتراز کیا جائے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کو بھی پڑھیں اور ان کی جنگی حکمت عملی کو بھی دیکھیں، اور ان کے جو جنگ کے اندر جو لوگوں کو وہ اپنے جو پیروکار تھے، فالورز تھے، ان کو جب آپ گائیڈ کرتے تھے تو اس میں یہ فرمایا جاتا تھا آپ کی طرف سے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، بچوں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، اور جو لوگ ہتھیار پھینک دیں ان کے ساتھ بھی۔ آپ فتح مکہ کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا کہ فوج اور فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں بطور فاتح آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ ذرا تقابل کیجئے، جب مکہ سے ہجرت کا جو ہے وہ علم بلند کیا تو اس وقت مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا مکہ میں تجھ سے دنیا بھر سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے تیرے بیٹے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ انکاؤنٹر نہیں کیا، ہجرت کی۔ جب مدینہ شریف میں سے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے اوپر فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی بادشاہت کے اعلان کے وقت لا تثریب علیکم اليوم کے قول کے ساتھ کہا تھا، فرمایا تھا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں بھی آج تمہارے اوپر لا تثریب علیکم اليوم کہتا ہوں کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، میں آپ کو صدق کے دل سے معاف کرتا ہوں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمحہ بلمحہ ان کی سیرت طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے، وہ ہمیں عفو و درگزر کی، کو ایگزسٹنس کی، ٹالرنس کی، اور ایک دوسرے کے اندر رواداری اور عدم برداشت کا درس دیتی ہے۔ میں جو کہ بڑے بڑے علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں تو صرف مثل زلیخا یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آ گیا، اور قرآن کی اس آیت کے مصداق حاضر ہوا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کام لیا ہوا ہے، ایک کام کر رہے ہیں، تو یہاں مصر میں بازار مصر میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام کروانے کے لیے آ گئے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، میرا تعلق بھی یوسف والا صاحبال سے ہے، میری پیدائش یہاں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں سے تعلق رکھتے تھے، زکریا یونیورسٹی میں ہم نے ان سے، ہمارے یہ بہت سپر سینئر تھے، ان سے سیکھا، بعد میں بھی تعلیمی سفر میں بھی، انتظامی سفر میں بھی ہمارا۔ اب بڑے بڑے لوگ علماء بیٹھے ہیں، بس ایک بات آج کی ریزولوشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر جو عقل اکثر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے بھئی تم کم عقل ہو یا عقل مند ہے، تو وہ کیا ہے؟ صبر و تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے،
کو ایگزسٹنس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا عملیت پسندی ہے، اور جب ہم عمل کریں گے، عمل کی شاہراہ پر جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں عزتیں پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو ویری مچ۔